پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام دانیال تھا اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام جلال اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کامران تھا۔ دانیال اور جلال تو بڑے ہوشیار اور محنتی تھے، مگر کامران بہت کاہل تھا۔ وہ دن بھر آرام سے ٹانگیں پھیلائے خیالات میں کھویا رہتا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے بیوقوف سمجھا کرتے تھے۔ ایک دن کسان جب صبح اپنے کھیت پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گھاس کے گٹھوں میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا، دانیال، کوئی شخص ہماری گھاس چرا رہا ہے۔ آج رات تم کھیت پر چوکیداری کرو گے اور چور کو پکڑ لو۔ یہ سن کر دانیال بولا، نہ بابا، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد رات کو تو مجھ سے نہ جاگا جائے گا۔ کسان یہ جواب سن کر اپنے دوسرے بیٹے جلال سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ آج رات تم چوکیداری کرو۔ جلال بولا، نہ بابا، میں تو تھک جاتا ہوں، آپ ایسا کریں، کامران سے کہیں، دن بھر آرام ہی تو وہ کرتا ہے، اسے رات کو جاگنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ یہی طے ہو گیا اور کامران رات کو چوکیداری کرنے بیٹھ گیا۔ خالی بیٹھے بیٹھے اس سے اور تو کوئی کام نہ تھا، لہٰذا وہ آسمان پر تاروں کو گننے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر عین آدھی رات کو اس نے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ اب وہ جو دیکھتا ہے تو سامنے ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑی چوکڑیاں برتی چلی آ رہی ہے۔ کامران درخت کی آڑ میں چھپ کر گھوڑی کو دیکھتا رہا اور جوں ہی گھوڑی گھاس کھانے میں مشغول ہوئی، وہ لپک کر اس پر سوار ہونے لگا۔ گھوڑی نے کامران کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگی، مگر کامران نے بڑے زور سے چست لگائی اور گھوڑی پر بیٹھ گیا اور پھر مضبوطی سے اس کے عیال پکڑ لیے۔ گھوڑی نے بڑی اچھل کود کی اور چاہا کہ کامران کو گرا دے، مگر کامران بھی اپنی دھن کا پکا تھا، وہ بھی گھوڑی سے ہی چمٹا رہا۔ آخر گھوڑی تھک گئی اور کامران سے کہنے لگی، تم 3 روز تک مجھے کسی محفوظ مقام پر رہنے دو اور میری خوراک کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک نادر تحفہ دوں گی۔ کامران یہ سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ آج تک کسی نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ کامران نے گھوڑی کو ایک سنسان جگہ پر آرام سے پہنچا دیا۔ وہ روز اسے دانہ پانی دینے لگا۔ تیسرے روز صبح جب کامران وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، گھوڑی کے 3 بچے ہیں۔ یہ تینوں بڑے خوبصورت تھے۔ 2 تو ذرا بڑے تھے، لیکن تیسرا بچہ اتنا ننھا منا تھا کہ بالکل کھلونا معلوم ہو رہا تھا۔ کامران اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ گھوڑی نے کامران سے کہا، بڑے بچوں کو تم بادشاہ کے ہاتھ فروخت کر دینا، مگر اس ننھے منھے گھوڑے کو نہ تو کسی کو دینا اور نہ ہی فروخت کرنا۔ یہ ساری عمر تمہاری خدمت کرتا رہے گا اور تمہارا بہترین دوست ثابت ہوگا۔ کامران ننھے منھے گھوڑے کو گود میں لیے بیٹھا گھوڑی کی باتیں سن رہا تھا۔ اب جو اس نے نظر اٹھا کر گھوڑی کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو دیکھا گھوڑی تو غائب ہو چکی تھی۔ کامران بیٹھا حیران رہ گیا۔ اس کے بعد کامران ان تینوں گھوڑوں کو کھلاتا پلاتا رہا اور ان کی پرورش کرتا رہا۔ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے اور اس عرصے میں گھوڑے بڑی تیزی سے بڑے ہو گئے، مگر ننھا منا گھوڑا زیادہ بڑا نہ ہوا۔ اتفاق سے ایک رات جب کامران سو گیا تو دانیال اسی جگہ پہنچ گیا جہاں یہ گھوڑے تھے۔ دانیال نے جو یہ گھوڑے دیکھے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ فوراً جلال کو بلا لایا اور گھوڑوں کو دکھا کر بولا، کل شہر میں میلہ لگنے والا ہے، بادشاہ کے استقبال کے لیے بھی لوگ گھوڑے خریدنے آئیں گے، چلو ان گھوڑوں کو کل وہیں بیچ ڈالیں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح یہ دونوں چپکے سے گئے اور دونوں بڑے گھوڑوں کو لے آئے، صرف وہ ننھا منا گھوڑا باقی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب کامران وہاں پہنچا تو گھوڑوں کو موجود نہ پا کر بڑا پریشان ہوا۔ اتنے میں وہ ننھا منا گھوڑا کامران کے پاس آئے اور بولا، تمہارے بھائی ان گھوڑوں کو لے گئے ہیں تاکہ انہیں فروخت کر ڈالیں۔ ننھے گھوڑے کو باتیں کرتا دیکھ کر کامران بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، اچھا تو تم باتیں بھی کرنا جانتے ہو؟ اس پر ننھا گھوڑا بولا،
اب تک مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ بہرحال اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم جلدی سے میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، جلدی کرو۔ کامران فوراً گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزر پائی تھی کہ سامنے اسے اپنے دونوں بھائی دکھائی دینے لگے۔ کامران نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ کامران کو دیکھ کر دونوں بھائی باتیں بنانے لگے۔ بولے، ہم لوگ تو ان گھوڑوں پر سوار ہو کر صرف میلہ دیکھنے جا رہے تھے۔ کامران نے کہا، بہت خوب، چلو میں بھی چلتا ہوں میلے میں۔ شہر میں بڑے ٹھاٹھ سے میلہ لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے استبل کے حاکم حاس بھی موجود تھے۔ انہوں نے جو کامران کے دونوں گھوڑوں کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی پر اش اش کر اٹھے اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ بھی ان گھوڑوں کو دیکھ کر کہنے لگا، بے شک یہ گھوڑے تو واقعی انتہائی حسین ہیں، میں انہیں خاص اپنی سواری کے لیے خریدوں گا۔ چنانچہ سودا ہو گیا اور کامران کو بادشاہ نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی دے دیں کہ گھوڑے دے دو، مگر جب بادشاہ کے آدمی گھوڑوں کو لے کر چلنے لگے تو گھوڑے اڑ گئے، کسی طرح چلنے کو راضی نہ ہوئے۔ اس پر حاکم استبل بولا، یہ گھوڑے اس لڑکے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کامران سے کہا، چونکہ یہ گھوڑے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ چلو، آج سے تم میرے استبل کے ایک حاکم مقرر ہو گئے۔ چنانچہ کامران نے اشرفیوں کی تھیلیاں تو اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنے باپ کو روانہ کر دی اور خود بادشاہ کے ہمراہ گھوڑے لے کر چل دیا۔ بادشاہ کے محل میں اس کے دن بڑے آرام سے گزرنے لگے۔ اس کا ننھا منھا گھوڑا ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن استبل کا حاکم حاس کامران سے جلنے لگا۔ چنانچہ اس نے کامران کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ یہ لڑکا تو بڑی شیخیاں بگھارتا ہے، کل کہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو سنہری ہرنی بھی پکڑ کر لے آؤں۔ یہ سن کر بادشاہ بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا، ارے کیا واقعی سنہری ہرنی اس دور دراز جنوبی علاقے میں رہتی ہے؟ جاؤ کامران کو بھی حاضر کرو۔ جب کامران حاضر ہوا تو بادشاہ نے سنہری ہرنی لانے کی فرمائش کی۔ کامران حیران ہو کر بولا، مگر جہاں پناہ میں تو جانتا بھی نہیں کہ سنہری ہرنی ہے کہاں، بھلا میں اسے کیسے لا سکتا ہوں؟ اس جواب پر بادشاہ سخت ناراض ہوا اور بولا، اچھا تو اس کا یہ مطلب ہوا تم حکم عدولی کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ 3 دن کے اندر ہرنی کو ہمارے پاس پیش کرو، ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ بیچارہ کامران یہ سن کر انتہائی پریشان ہوا اور استبل واپس لوٹا۔ ننھے منھے گھوڑے نے کامران کو جب پریشان دیکھا تو پوچھنے لگا، میرے دوست کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کامران نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس پر گھوڑا بولا، گھبراؤ نہیں، بادشاہ سے کہو وہ تم ایک سونے کی بالٹی اور سونے کے دانے دے دیں اور ایک ریشمی رسی بھی، ہم لوگ صبح روانہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ تمام چیزیں مہیا کر دیں اور سورج نکلنے سے پہلے ہی کامران اپنے ننھے منھے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ سورج ابھی اچھی طرح سے آسمان پر نمودار بھی نہ ہوا تھا کہ کامران آدھی دنیا کا سفر طے کر چکا تھا۔ گھوڑے نے کہا، دیکھو بھائی، یہ ہے وہ جنوبی علاقہ جہاں وہ سنہری ہرنی رہتی ہے۔ پھر گھوڑے نے کامران سے کہا، سنہرے دانوں کو درخت کے نیچے ڈال دو اور خود ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک سنہری ہرنی نمودار ہوئی اور دانہ کھانے لگی۔ کامران نے ریشمی رسی کا پھندا بنا کر بڑے زور سے ہرنی کے سر پر پھینکا۔ پھندا ٹھیک ہرنی کی گردن میں بیٹھ گیا۔ کامران نے تیزی سے رسی گھسیٹنا شروع کر دی۔ پھندا ہرنی کی گردن میں کس گیا۔ چنانچہ ہرنی کو پکڑ کر کامران اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے جب سنہری ہرنی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، مگر استبل کے حاکم حاس اور جل گیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا، حضور یہ کامران تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، کل کہہ رہا تھا اگر میں چاہوں تو خوبصورت شہزادی کو بھی اٹھا لاؤں، دور دراز شمالی علاقے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑے اشتیاق سے بولا، ارے کیا وہی خوبصورت شہزادی جو سمندر کے کئی کنارے کشتی میں گھومتی رہتی ہے؟ جاؤ کامران کو بھی بلاؤ۔ جب کامران آ گیا تو بادشاہ نے حکم دیا، شہزادی کو لے آؤ۔ کامران نے عاجزی سے کہا، جہاں پناہ میں تو جانتا بھی نہیں یہ شہزادی ہے کہاں۔ یہ سن کر بادشاہ کو پھر طیش آ کر بولا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہیں یہ زحمت گوارا نہیں، جاؤ 6 دن میں شہزادی کو ہمارے حضور حاضر کرو، ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔
بیچارہ کامران پھر پریشان حال استبل واپس لوٹا۔ ننھے گھوڑے نے جو کامران کی حالت دیکھی تو بولا کیا بات ہے؟ کامران نے تمام باتیں بتائیں۔ یہ سب سن کر گھوڑا بولا اپنے آنسو پونچھ لو، فوراً ایک ریشمی خیمہ حاصل کرو اور سونے چاندی کے برتن اور بہترین سے بہترین غذائیں بھی ساتھ لے لو، ہم لوگ صبح تڑکے روانہ ہو جائیں گے۔ کامران نے فوراً ان سب چیزوں کا بندوبست کیا اور دوسرے دن صبح اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ گھوڑا سٹ پٹ دوڑتا چلا جا رہا تھا، میلوں کا سفر سیکنڈ میں طے ہو رہا تھا۔ آخر وہ سفر اختتام پذیر ہوا سمندر کے کنارے پہ، جہاں پر دنیا ختم تھی۔ گھوڑا یہاں رک گیا۔ کامران گھوڑے سے اتر پڑا۔ گھوڑے نے کہا اب یہاں پر تم اپنا خیمہ نصب کر دو اور سونے چاندی کے برتن اس میں سجا کر رکھ دو۔ کامران نے جب یہ سب کام کر لیے تو گھوڑا بولا اب تم چھپ جاؤ اور دیکھتے رہو، جب شہزادی آ جائے اور تم خیمے میں داخل ہو کر کھانے میں مصروف شہزادی کو پکڑ لینا اور مجھے آواز دے دینا۔ چنانچہ کامران انتظار کرنے لگا اور خیمے کی آڑ سے سمندر کی جانب دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتی نظر آئی۔ کشتی کنارے آ کر رک گئی اور شہزادی کشتی سے اتر کر دوڑتی ہوئی خیمے کی جانب لپکی۔ شہزادی کو دیکھ کر کامران اس حسن سے مرغوب ہو گیا۔ شہزادی خیمے میں جا کر کھانے میں مصروف تھی کہ عین اس وقت کامران نے اسے جا کر پکڑ لیا اور گھوڑے کو پکارنے لگا۔ شہزادی چیخنے لگی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ اتنے میں شہزادی نے گردن گھما کر جب کامران کی شکل دیکھی تو قدرے مطمئن ہوئی، پوچھنے لگی تم کون ہو؟ کامران نے کہا میں تو محض ایک بیوقوف ہوں جسے لوگ کامران کہتے ہیں، میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آخر کامران شہزادی کو لے کر شاہی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک دن اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن شہزادی تیار نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے کامران سے کہا کامران میں اس بادشاہ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کامران نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں شہزادی، میں ابھی اپنے ننھے منھے گھوڑے سے پوچھتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گا۔ چنانچہ شہزادی اور کامران گھوڑے کے پاس پہنچے اور تمام باتیں گھوڑے کو کہہ سنائی۔ گھوڑا نہایت سنجیدگی سے تمام باتیں سنتا رہا اور پھر بولا اس مرتبہ تو تم نے بڑا مشکل مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا ہے کامران، بہرحال میں تمہیں صلاح دیتا ہوں اس سے خوب غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد گھوڑے نے چپکے سے ان دونوں سے کچھ کہا۔ دوسرے دن شہزادی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی اور بولی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا دل جوان ہے، اس لیے اگر آپ بھی اتنے ہی جوان ہو جائیں جتنا کہ آپ کا دل ہے تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ چکرا گیا اور کہنے لگا بھلا انسان دوبارہ جوان کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے کہا حضور ایک طریقہ ہے، اگر انسان بکری کے دودھ میں 1 منٹ کے لیے ڈبکی لگا لے تو پھر وہ اتنا ہی جوان ہو سکتا ہے جتنا اس کا دل ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ شہزادی نے کہا جی ہاں، ہمارے ملک میں تو یہ عام دستور ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا دل واقعی اتنا ہی جوان ہے جتنا آپ کہتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ایک بڑی سی دیگ میں بکری کا دودھ بھر کر پیش کیا جائے۔ فوراً خدام دوڑ گئے اور ذرا سی دیر میں ایک بڑی سی دیگ بکری کے دودھ سے بھری ہوئی لا کر رکھ دی۔ تمام حاضرین دربار حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے دیگ میں ایک ڈبکی لگائی، بادشاہ کا سارا جسم دودھ کے اندر ڈوب گیا۔ سب لوگ 1 منٹ کے وقفے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ 1 منٹ 1 گھنٹہ معلوم ہونے لگا۔ آخر وقت پورا ہوا اور بادشاہ باہر نکلنے لگا۔ لوگ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیگ سے باہر نکل کر بادشاہ بڑے فخر سے مجمع کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ درباریوں نے جو دیکھا تو آپس میں کانا پھوسی ہونے لگی۔ وہ لوگ کہنے لگے ارے یہ بادشاہ تو ذرا بھی نہیں بدلا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا جاں بنا مجھے افسوس ہے، مگر اب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا دل اتنا جوان نہیں جتنا کہ آپ کا خیال ہے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا ہاں، کیا میں ابھی جوان اور خوبصورت نہیں ہوا؟ شہزادی نے فوراً لپک کر بادشاہ کے سامنے ایک آئینہ پیش کر دیا۔ آئینے میں بادشاہ کو اپنی وہی بری شکل نظر آئی تو وہ بہت غمزدہ لہجے میں بولا
تم ٹھیک کہتی ہو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ شہزادی نے فوراً کہا، لیکن خدا نخواستہ آپ اتنے بھی ضعیف نہیں ہیں کہ ہم دونوں کی شادی نہ کروا سکیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ میں ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فوراً شہزادی کی شادی کامران سے کروا دی اور دونوں کو بہت سے تحفے تحائف بھی دیے۔ پھر کامران اور شہزادی اسی ننھے منھے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں کامران نے کہا، آج ہمیں یہ ساری خوشی اسی جادوئی گھوڑے کی عقل مندی کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ بکری کے دودھ میں ڈبکی لگانے والی ترکیب واقعی اس نے خوب بتائی۔ شہزادی اور کامران جب شہزادی کے وطن پہنچ گئے تو یہ دونوں آرام سے وہاں حکومت کرنے لگے اور ان کا وفادار گھوڑا بھی دربار میں کامران اور شہزادی کے درمیان ہر وقت بیٹھا رہتا تھا۔